فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وصلح الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعلوم الجعفرية والعلوم الكاظمية وحجة رزوية وجواد تقوية ونقامة نقوية وهيبة العسكرية وغيبة إلهية. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وإبراهيم وآل إبراهيم وعمران وآل عمران على العالمين. صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بزرگان ملت، محترم سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، اللہ تعالیٰ کی مشہور و معروف آیت جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا و ابراہیم و آل ابراہیم و عمران و آل عمران علی العالمین. بے شک ہم نے چن لیا، ہم نے انتخاب کر لیا کس کا؟ آدم کے بعد نوح کا، نوح کے بعد ابراہیم و آل ابراہیم کا، اس کے بعد کس کا انتخاب کیا؟ عمران و آل عمران کا. کہاں سے؟ علی العالمین، عالمین میں سے انتخاب کیا. یعنی اللہ نے کوالٹی دیکھی عمران و آل عمران کی اور لوگوں سے بتایا کہ عمران اور عمران کی اولاد ہے کیا. اسی لیے سورہ آل عمران میں اللہ نے ان کا قصیدہ پڑھا ہے. اور کیونکہ اس عشرہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے، وہ کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. وہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر. اس آیت کے ذیل میں بڑی باتیں اور کچھ کرامات و معجزات و فضیلتیں عمران و آل عمران کی 9 دن 9 مجلسوں میں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں. الغرض بار بار یہی بولا گیا کہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی ہے عمران و آل عمران نے آگے بڑھ کے اس کی حفاظت کی ہے. یا یوں کہا جائے کہ اسلام انہی کی آگوش سے پروان چڑھا ہے. اور آگے بڑھاتے ہیں، اگر عمران کی آل کا تذکرہ آگے ہم دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کا جب بچپنا ہے اور بچپنے میں کم سنی میں رسول اللہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ حاذا حسین فعرفو،
یہ حسین ہے، اس کو پہچانو. حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور جب منزلت اور آگے بڑھی تو پھر ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اور یقیناً اگر نجات پانا چاہتے ہو تو حسین کی کشتی پر سوار ہو جاؤ. یہی وہ کشتی ہے کہ جو ہم کو راہ راست پر لے کر آئے گی، یہی وہ کشتی ہے کہ جو ہم کو صراط مستقیم پر لے کر جائے گی. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر. بچوں جہاں جیسے بیٹھا ہے متوجہ رہے ہماری طرف، جس کو آنا ہوگا وہ آئے گا، جس کو جانا ہوگا وہ جاتا آتے جاتے رہیں گے. بس آپ ہماری طرف متوجہ رہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اس محرم میں ماہ سفر چل رہا ہے، ماہ محرم ہمارے درمیان سے گیا، ہم نے عزاداری سید الشہداء برپا کی. اب بڑی اہمیت ہے، یہ ہمارے لیے بڑا سرمایہ ہے. عزاداری سید الشہداء بار بار بیان کرتے رہتے کہ کس طریقے سے امام نے عزاداری سید الشہداء کو فروغ دیا ہے. ہمارے اماموں نے، ائمہ اطہار نے اپنی زندگی میں عزاداری سید الشہداء کو فروغ دیا، یعنی گھر پہ فرش عزا بچھائی اور فرش عزا بچھا کے بتایا کہ فرش عزا کی اہمیت کیا ہے. اس عشرہ محرم یا محرم کی مجلسوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ پرکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو رسم چھوڑی ہے یہ رسم اپنے قبیلے میں جا کے کربلا سے ملتی ہے. تو ہمارے چاہنے والا کیسا ہے، اور چاہنے والا ایسا ہوگا کہ اس کو عقیدت امام حسین سے ہوگی. ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تم حسین کے چاہنے والے نہیں ہو. جو فرش عزائے حسین پہ آ گیا اس کو حسین سے عقیدت ہو گئی. اس لیے کہ حسین کے دربار میں نہ کوئی محابر ہے نہ کوئی پنجابی ہے. ذرا غور سے سنیے گا اور بیدار ہو کے سنیے گا کہ حسین کے دربار میں، حسین کی فرش عزا پہ نہ کوئی محابر ہے، نہ کوئی پنجابی ہے، نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی دیوبندی ہے. حسین کے ہاں صرف دو ہی رشتے ہیں. جو حسین کے پرچم کے نیچے ہے وہ حسینی ہے، اور جو حسین کے پرچم سے دور ہے، صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر. کسی نے ایک سنی بزرگ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم سنی ہو کہ شیعہ ہو؟ تو کہا یہ سوال ہی غلط ہے. کہا کیوں؟ کہا واقع کربلا کے بعد سنی شیعہ ختم ہو گیا، صرف دو ہی گروہ، یا تو حسینی ہے یا پھر یزیدی ہے، اور میں حسینی ہوں. کہہ رہا ہے آدمی سے آدمی کا یہ ضمیر، تو حسینی گر نہیں بنتا تو پھر کچھ بھی نہ بن. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر. کہہ رہا ہے آدمی سے آدمی کا یہ ضمیر، تو حسینی گر نہیں بنتا تو پھر کچھ بھی نہ بن. اطاعت رسول کا مفہوم یہی ہے کہ حسینی بن کر زندہ رہو اور حسینی بن کر جان دو. ورنہ تو بہت سے لوگ اٹھے تھے کہ حسین کے نام کو مٹا دیا جائے، ذکر حسین کو مٹا دیا جائے، حسین کی یاد کو مٹا دیا جائے، حسین کے نانا کے نام کو مٹا دیا جائے، حسین کے بابا کے نام کو مٹا دیا جائے، حسین کے دادا کو نام کو مٹا دیا جائے. لیکن حسین وہ نام ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے نا، ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. لاکھ کوشش کرو وہ ہدایت کا چراغ ہے، لاکھ کوشش کرو بجھانے کی، لیکن وہ چراغ تا قیامت اسی طریقے سے روشن رہے گا. ورنہ تو ایک آواز اٹھی تھی نا شام سے کہ کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی امام بھی نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا صرف ڈھونگ ہے دکھانے کے لیے. اور کیا چاہتے تھے کہ صرف ہمارا نام رہے. یعنی حد یہ ہو گئی تھی کہ حرام محمدی کو حلال اور حلال محمدی کو حرام قرار دے دیا گیا تھا. اور کس طریقے سے برین واش کیا گیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ حسین کے پاس جا کے کرو گے کیا؟ وہ کہتا تھا کہ حسین کے پاس جا کے کرو گے کیا؟ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی پہچان جائیے کہ کون کون رضی اللہ کہتا ہے.
بھیا ہم کو کوئی دقت نہیں. پہلے آپ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں شہید کیا حسین کو, پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ نہیں انہوں نے نہیں, انہوں نے کیا, انہوں نے نہیں, انہوں نے کیا. بھائی جو بھی کیا ہو مجھے کوئی دقت نہیں ہے رضی اللہ کہنے سے, تم چاہے جس کو رضی اللہ کہو, لیکن ہاں رضی اللہ ان کو کہنے سے ایک بات کا پتہ چل جائے گا کہ رضی اللہ کی اہمیت کیا ہے. صلوات پڑھو پر محمد و آل محمد پر. رضی اللہ کہہ کے تم بابا سے بلند نعرہ صلوات. ورنہ رضی اللہ تم ایسے کو کہو گے جس نے حلال محمدی کو حرام, حرام محمدی کو حلال قرار دیا, جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کروایا, جس نے نواسے رسول کو شہید کر دیا, ان کی آل کو لوٹ لیا, اسیر کر کے شام کے بازار میں پھرایا, تو رضی اللہ کی اہمیت پتہ چل جائے گی کہ رضی اللہ تم کس کو بولتے ہو. اس لیے ہم اپنے یہاں بولتے ہیں امام علیہ السلام. توجہ رہے. اچھا وہ کس طریقے سے برون واش کہتا تھا کہ حسین کے پاس ہے کیا؟ حسین کے پاس کچھ نہیں ہے. حسین صرف تبلیغ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو, یہ کرو, وہ کرو, اور جو کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو. قرآن مجید کہتا ہے وہ بول رہا تھا, اللہ لعنت کرے اس پر. کیوں؟ چونکہ اس نے آدھی آیت کا سہارا لیا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ جو ہمارے پاس ہے یہ سب ایسے ہی ہے, ان کو جو بھی پڑھا لکھا دو گے یہ سمجھ جائیں گے. جیسے ایک آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ ولا انتم سکارى, تم نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو. تو اس نے آدھی آیت کا سہارا لیا کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ, یعنی نماز کے قریب مت جاؤ, اور آگے کا پڑھ کے اس نے بتایا ہی نہیں. تو ایسے تھے جیسا وہ خود تھا ویسے اس کے ماننے والے تھے, اور سب عمل بھی کرتے تھے کہ ہاں قرآن میں تو لکھا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. تو وہ اس کا نظریہ تھا کہ قرآن کو مٹا دیا جائے, قرآن کے ماننے والوں کو مٹا دیا جائے, نام رسول کو مٹا دیا جائے. لیکن ایک نظریہ ایسا تھا کہ نہیں, جو چاہتا تھا کہ نام رسول باقی رہے, لا الہ الا اللہ باقی رہے, محمد رسول اللہ باقی رہے, علی ولی اللہ باقی رہے. لیکن نظریہ یہ چاہتا تھا کہ ہم حسین کو قتل کر دیں گے, حسین کے بابا کے نام کو مٹا دیں گے. لیکن ایک نظریہ یہ چاہتا تھا کہ نہیں, میرا بھی نام باقی رہے گا, میرے باپ کا بھی نام باقی رہے گا. آج یہ ثابت کرتے ہیں کہ کس نے کس کو مارا, کیسے مارا. بتاتے ہیں جو شہزادوں کی جنگ ہے, ایک تو کہتے چلا گیا اور دوسرے بھی نکلنے کی بولے کہ شہزادوں کی جنگ تھی. یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں, یہ دو نظریات کی جنگ تھی. ایک نظریہ یہ چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ مٹ جائے, ایک نظریہ یہ چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ باقی رہے, ایک نظریہ یہ چاہتا تھا کہ محمد رسول اللہ مٹ جائے, ایک نظریہ یہ چاہتا تھا کہ محمد رسول اللہ باقی رہے, ایک نظریہ یہ چاہتا تھا کہ نام علی مٹ جائے, علی ولی اللہ مٹ جائے, لیکن ایک نظریہ یہ چاہتا تھا کہ علی ولی اللہ باقی رہے. یہ مت ثابت کرو کون مرا, کس نے مارا, کس نے خیمے لوٹے, کس نے شہید کیا, جا کے اپنی اپنی مسجدوں میں دیکھ لو. اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے, اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے, تو تسلیم کرو ابو طالب کا پوتا جیتا. صلوات پڑھو پر محمد و آل محمد پر. مجبوری ہو جاتی ہے اپنی. تسلیم کرو کہ ابو طالب کا بیٹا جیتا, علی کا بیٹا جیتا, اور فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہارا. اچھا جب یہ تاریخ آگے بڑھتی ہے, چونکہ اب وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. جو امیر شام بنے ہوئے تھے اس کی کوشش یہ تھی کہ ہم اپنی ہی زندگی میں یزید کو کرسی تک لا کے رکھ دیں, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ہمارے جانے کے بعد بڑی دقتیں ہیں, اور کوفے اور مکے میں تو کچھ تو ایسی شخصیتیں ہیں کہ جس کے سامنے اس کی دال بھی نہیں گل پائے گی. ہاں, اس کی دال بھی نہیں گل پائے گی. اور زیادہ میں ہسٹری میں بھی نہیں جانا چاہتا ہوں, نہیں تو کچھ ایسی ایسی باتیں ہیں کہ آپ کو بھی لطف آئے گا سننے میں, اور اس کا بھی خیال رکھنا ہے. ہاں, صلوات پڑھو پر محمد و آل محمد پر.
اس کی کوشش یہ تھی کہ ہماری ہی زندگی میں ہمارا بیٹا آ جائے اور لوگ اس کو جو ہے اپنا مولا، اپنا امیر، اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں. اور لایا بھی، لوگوں نے تسلیم کیا بھی. کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ کیسے بن سکتا ہے حاکم، اور جس نے اعتراض کیا نا اس کو رات ہی رات اٹھا بھی لیا اور پیسے سے اس کا منہ بند بھی کر دیا گیا. آپ بھی خاموش نہیں رہو گے تو تمہارے سر و تن میں جدائی ہو جائے گی. اچھا، ایک وصیت بھی کی مرنے سے پہلے کس نے؟ امیر شام نے. کس کے لیے؟ یزید کے لیے، کہ خبردار ہوشیار رہنا، میرے جانے کے بعد سب سے اپنی بیعت لے لینا، لیکن 3 نام ایسے ہیں جو تم کو بتا کے جا رہا ہوں، ان سے غافل نہیں رہنا، ان سے ضرور بیعت لے لیں گے. کون؟ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، حسین ابن علی. یعنی اس نے بتا دیا کہ یہ 3 شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان سے بیعت ضرور لے لینا. اور پھر آگے لکھا کہ یاد رکھنا ان تینوں میں عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اگر بیعت نہیں کریں گے تو تم ان کو ڈرا دو گے تو یہ تنہائی میں بیٹھے رہیں گے، تمہارے خلاف نہیں بولیں گے. لیکن حسین ابن علی سے غافل نہیں رہنا، اس سے بیعت ضرور لے لینا. یعنی ہر طریقے سے معاویہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں میرے جانے کے بعد یزید کی مٹی پلیت نہ ہو جائے، اور اسی لیے ہر جگہ وہ بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے کیا کیا کام کرنا ہے، کیا کیا کام نہیں کرنا ہے. تو بات یہاں تک آ گئی ہے تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک تاریخ آپ کے سامنے بیان کروں. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. میں کسی اور کی نہیں، لیکن اس کی جو تاریخ ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، جس نے نماز رسول کو شہید کروایا، اس کی پیدائش کیسے ہوئی ہے؟ رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ تمہاری ظلم سے ایک ایسا بیٹا آئے گا جو میرے نماز حسین کو قتل کرے گا، شہید کرے گا. اس نے کہا کہ ہم اس بات کو تو ثابت ہی نہیں ہونے دیں گے، حقیقت کو بدلنے ہی نہیں دیں گے. اور اس نے کیا کیا کہ ایک طویل مدت تک بدلنے کی جتنی اپنی بیویاں تھی، اور اس کو ڈر تھا کہ کہیں رسول اللہ کی بات سچ نہ ہو جائے. یہاں تک کہ تفسیر کربلا میں علامہ فروخ اعظمی یہ بھی لکھتے ہیں کہ جتنی عورتیں تھیں ان کو طلاق دے کے کہہ دیا کہ جاؤ، تو ہماری بات سچ ثابت نہ ہونے پائے. کچھ دن گزر گئے یا کچھ سال گزر گئے تو اس کو ایک مرض ہوا. بڑی دوائیاں کروائی، بڑے معالج کو بلایا، ڈاکٹروں کو بلایا، طبیب کو بلایا، لیکن کوئی رائے حل نہ نکلا. ایک حکیم کو بلایا اور اس نے دیکھا، کہا ایک ہی علاج ہے اس کا. کہا کیا؟ کہا کہ شادی کر لو. اب جیسے ہی شادی کا نام سنا قول رسول یاد آ گیا. حکیم نے کہا ضروری تھوڑی نہ ہے کہ وہی بچہ ہو جس کے لیے رسول اللہ بول کے گئے. بہرحال ہو گیا. اب تلاش کی گئی کہ کس سے اچھا وہ باکردار لوگ تھے، عزت والے لوگ تھے، باعزت لوگ تھے. شام میں بھی مخالفت شروع ہو گئی تھی ان کی. تلاش کیا تو کس کو تلاش کیا؟ اس کو تلاش کیا کہ جو جنگل میں رہا کرتے تھے، جس کا قبیلہ جنگل میں رہا کرتا تھا، جس کو تاریخ میں میمونہ کے نام سے یاد کیا، یعنی لڑکی کا نام میمونہ تھا. اب اس سے نکاح ہوا تو اس کو لے کے آئے گھر پہ، لیکن وہ ان سے راضی نہیں تھی. اور اس کے کچھ مرثیے کے اندر اس کے کچھ اشعار بھی ہیں. میرے پاس کتاب ہے تفسیر کربلا فروخ اعظمی صاحب کی. اس نے لکھا ہے کہ کئی بار وہ محل چھوڑے تو اپنے آپ جنگلی قبیلے میں آ جاتی تھی، اس کو وہی اچھا لگتا تھا. اور یہ بھی کہتی تھی کہ اس دربار میں جو سارنگی بجتی ہے، جو موسیقی بجتی ہے، اس سے اچھی تو آواز میرے جنگل کے کیڑے مکوڑوں کی لگتی ہے، کہ جو یہ بولتے ہیں اس سے اچھی آوازیں ان کی لگتی ہے. اور ساری باتیں تھی، برائیاں بھی کی. جب ان کو پتا چلا کہ یہ ہماری ہی ہو کے ہماری برائی کر رہی ہے تو کہا کہ ایسا ہے کہ اس کو نکالو گھر سے.
सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए थोड़ा सा आप जो है परेशान हो रहे हैं, लेकिन कुछ देर के लिए ये सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं फिर उस टॉपिक पे आता हूँ जैसा आप सुनना चाहते हैं। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भेज दिया, हाँ मेरी रोटी मेरी बुराई करती है, मेरे दरबार की मेरे महल की बुराई करती है। अच्छा जब कुछ महीने वहां पे गुजरे तो पता चला कि विलादत हुई है वहां पे, और वो कलमा कुफ्र पढ़ते हुए तशरीफ लाए दुनिया में। तब इसके दिल में बच्चे की मोहब्बत हुई कि कहीं किसी तरीके से हम लेके आए, लेकिन वो मैमूना जो थी उसने ये नहीं समझा, यानी इज्जत उसकी देखिए कि वो वहां तक आने के लिए राजी नहीं थी, कहाँ उसके दरबार तक। फिर इसने ये कहा कि ऐसा अपने मुसाहिबों से, अपने चेलों से, अपने सिपाहियों से कि इस बच्चे को लेके चलो, बच्चे को लेके चलो और इसकी देखभाल हम वहां पर करेंगे दरबार में। और इसी बच्चे को उठा के लेके आए, और जब इस बच्चे को बड़ा किया तो इसी का नाम रखा, बोलिए भाई, एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जब बड़े हो गए और तरबियत भी इनकी होती रही, न जाने कौन कौन इनकी तरबियत करता रहा, और जिसमें से सबसे बड़ा जो इनका उस्ताद बना था वो मक्कारों का मक्कार अमरयाज, हाँ वो तकबीर जो देता था वो भी इनका उस्ताद बन बैठा था, उनको सिखाता था क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा जब जवान हुए तो शिकार पे जाया करने लगे, और ये भी अपने साथ लेके जाया करते थे कि चलिए। अच्छा ये जो माविया था बहुत दूर अंदेश था, और ये सोच रहा था कि खाली इन सब से काम नहीं चलेगा, ये जो है ना पब्लिक है जो सामने बैठे हुए ना, ये कुछ क्वालिटी देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि तुम यहाँ तक आने के काबिल हो कि नहीं हो। एक दिन बैठा हुआ था उनसे और तो सवाल किया कि भाई एक बात बताओ, एक मसला है, शरीयती मसला है। हाँ ये बताओ कि एक तरफ हलाल जानवर गाय, दूसरी तरफ हराम जानवर कुत्ता है, और एक लोटा पानी है या एक गिलास पानी है, और दोनों प्यासे हैं, दोनों में से एक की जान बचाना है तो किसकी जान बचाओगे? उतना तो थोड़ा बहुत वो भी जानता है ना, कहा किसकी जान बचाओगे? अब याद रखिए अगर जिसकी जैसी सिफत होती है, ऐसे नहीं, जिसकी जैसी सिफत होती है वो उसी वैसे ही सिफत का इंतखाब भी करता है। कहा बताओ किसको चुनोगे, किसकी जान बचाओगे? तो कहा कि हम कुत्ते की जान बचाएंगे। उसने कहा भैया तुम कुत्ते की जान क्यों बचाओगे, गाय है हलाल जानवर, हलाल जानवर को बचाओ। तो कहा नहीं, उसके साथ रहने में बड़ा मजा आता है। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जैसी सिफात का हामिल था वो, वैसी सिफात के उसने जानवर भी पाल रखे थे। बहरहाल जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जमाना था, कि कितने लोगों के ये कातिल है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत साहबी रसूल, यानी कई साहबी रसूल की शहादत इन्होंने करवाई। खुद जो जाने कौन से मौलवी थे जिनकी माँ थी, उनकी शहादत इन्होंने करवाई। और यहाँ तक कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मैयत में चूरों की बारिश भी करवाई, यानी सारे जुर्म इन्होंने किए। और जब सुलह हुई इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, ये हुआ कि अमरयाज ने कहा कि हसन ने सुलह कर ली है तुमसे, तो पता कैसे चलेगा कि हसन तुमसे राजी है, हसन तुमसे खुश है? अच्छा एक बात बताइए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की है ना, चाहने वालों को देखते हुए ना कि खून ज्यादा बह रहा है, बेगुनाह ज्यादा मारे जा रहे हैं, और जो सुलह हुई है उसमें शर्तें भी रखी गई थी कि तुम्हारी जगह पे कोई तुम्हारे बात आएगा नहीं, गरीबों पर जुल्म होगा नहीं, बेवाओं पर जुल्म नहीं होगा, गरीबों का माल नहीं लूटा जाएगा, सारी चीजें थी और बहुत सी चीजें थी। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने यह भी लिखा कि अगर इन शर्तों में से, यानी सुनो इन शर्तों पे हो रही है, इन शर्तों में से अगर एक भी शर्त तुमने तोड़ी तो तुमसे जंग वाजिब हो जाएगी। अब आप ये बताइए थोड़ा बेदार होके कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, तो उसने एक शर्त तोड़ी, तो अब जंग लड़ेगा कौन?
اب آپ کا ذہن پہنچا وہاں تک جناب قاسم کے بازو پر تعویذ کیوں باندھی تھی؟ وہ تعویذ نہیں تھی، وہ جنگ کا اشارہ تھا۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ بیٹا قاسم، اگر وقت کا ظالم ان شرطوں میں سے ایک بھی شرط توڑتا ہے تو اس سے جنگ واجب ہو جائے گی اور تم جنگ کرنا۔ بہرحال تو ہم نے آپ نے کہا کہ حسن ابن علی نے صلح تو کر لی، لیکن کیسے پتا چلے گا کہ وہ تم سے خوش ہے، تم سے راضی ہے؟ آخر کیا کرنا چاہیے؟ کہا ایسا ہے کہ حسن کو دربار میں بلاؤ، اب کچھ اپنی طرف سے خراج، کچھ اپنی طرف سے ہدیہ تحفہ دو، اور اس میں کیا رہے گا کہ ہمارے لیے دو باتیں ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کیا دو باتیں ہو جائے گی؟ کہا حسن ابن علی اگر دربار میں آئیں گے، شام میں آئیں گے، اگر انہوں نے ہدیہ قبول کر لیا تو ہمیں وہ بولنے کا موقع مل جائے گا کہ دیکھو یہ آل محمد ہے، کہتے ہیں کہ ہم کسی سے کچھ نہیں لیتے ہیں، ہم عطا کر دیتے ہیں۔ آج انہوں نے دربار سے لے لیا، اور اگر نہ لیا تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ کہا ہاں یہ رائے تو بڑی اچھی ہے، یہ تجویز تو بڑی اچھی ہے۔ خط لکھا اور قاصد کو بھیجا، کہا مدینے امام حسن علیہ السلام کی خدمت ہے۔ سب بیدار ہو کے اب یہاں سے سنیے، آپ سب اپنے پر محمد والے محمد پر۔ بھیجا قاصد کو، امام حسن علیہ السلام نے خط پڑھا، لکھ کے بھیجا کہ ہاں میں انشاءاللہ تمہاری دعوت کو قبول کرتا ہوں، فلاں دن آتا ہوں۔ مدینے میں جو امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والے تھے سب کہنے لگے مولا اکیلے بچ جائیے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا نہیں، اس نے مجھے اکیلے بلایا، میں اکیلے ہی جاؤں گا، تنہا جاؤں گا۔ مولا نکلے مدینے سے، اب تو کیا شام میں مولا کے چاہنے والے نہیں تھے؟ بتائیے بھائی، بولیے، صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر۔ دیکھیے بھائی، 9 دن تک جو مجلس ہوئی ہے تو اس میں جو مجھے چہرہ دکھ رہا ہے وہ تو دکھ ہی رہا ہے، لیکن آج جو کچھ اور بھی چہرے دکھ رہے ہیں، تو بیداری کو ثبوت دیتے رہیے آپ حضرات۔ تو چاہنے والے تھے نا وہاں پہ، سب چاہنے والے تھے۔ اسی میں سے ایک ساسا ابن سوہان تھی، جو امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، جنہوں نے رسول اللہ کا زمانہ دیکھا تھا، جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کا زمانہ دیکھا تھا، جنہوں نے مولا کے ساتھ جنگیں بھی کی تھی، اور جنہوں نے مولا سے سیکھا تھا کہ جوتی کیسے بناتے ہیں، کیسے سلتے ہیں۔ کون؟ ساسا ابن سوہان۔ اب ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میرا مولا شام میں آ رہا ہے تو میں بھی اپنی طرف سے کچھ ہدیہ دوں اس کو، مولا کو۔ انہوں نے بھی بنانا شروع کیا، آمادہ کرنا شروع کیا۔ امام حسن علیہ السلام دربار میں پہنچ گئے، اب یہ کھڑا ہو گیا، کہا آئیے آپ کی جگہ یہاں پہ ہے، یعنی تخت پر۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا نہیں، وہ میری جگہ نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس تخت سے مظلوموں کے خون کی بو آ رہی ہے۔ پھر کہا میرے لیے کرسی کا انتظام کرو۔ کرسی رکھی گئی، مولا بیٹھے۔ ساسا ابن سوہان اپنے گھر سے نکلے اور دربار کے قریب آئے تو ملازموں نے راستہ روک لیا۔ تو بیدار ہو کے سنیے گا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ راستہ روکا تو درباری ملازموں نے کہا کہ کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ساسا ابن سوہان نے کہا تم کون ہو؟ کہا ہم امیر شام کے نوکر ہیں۔ ساسا ابن سوہان جو مولا کے چاہنے والے تھے، عاشق علی تھے، عاشق آل محمد تھے، کہا تم امیر شام کے نوکر ہو؟ میں امیر کائنات کا نوکر ہوں، میں امیر کائنات کا نوکر ہوں، ہٹو راستہ چھوڑو میرا۔ دربار میں داخل ہوئے تو وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا نا، اس کی آنکھ پھٹے کی پھٹی رہ گئی۔ کہا ارے یہ کہاں آ گئے یہاں پہ؟ ساسا ابن سوہان نے امام حسن علیہ السلام کو سلام کیا۔ مولا نے جواب دیا، کہا ساسا خیریت ہو؟ کہا مولا مجھے پتا چلا کہ آپ شام میں آئے ہیں، میں بھی بے چین ہو گیا آپ سے ملنے کے لیے۔ قریب آئے ساسا، مولا نے حال دریافت کیا، پھر ساسا نے وہ ہدیہ بھی نکالا۔ کہا مولا آپ کے لیے یہ ہدیہ میں لے کے آیا ہوں، اسے قبول کر لیجیے۔ امام حسن علیہ السلام نے اس ہدیے کو دیکھا اور بھرے دربار میں اس ہدیے کو پہنا بھی، بھرے دربار میں اس ہدیے کو پہنا بھی۔ ساسا کھڑے ہو گئے۔ اچھا ان کی یہ خواہش تھی کہ ساسا چلے جائیں اور حسن اکیلے رہیں گے تو ہم ذلیل و خوار کریں گے اور ہمارے لیے آسانی رہے گی۔ تو انہوں نے کہا جاؤ، اب کھڑے کیوں ہو؟ تو ساسا ابن سوہان نے کہا نہیں جاؤں گا۔ ساسا ابن سوہان نے کہا نہیں جاؤں گا۔ کہا جاؤ، تم کو جانا پڑے گا۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہے جو تم کو کرنا ہے کرو، ساسا تب تک نہیں جائے گا جب تک میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ پڑے پر محمد والے محمد پر۔
دیکھیے ادھر سے تو بیداری کا ثبوت مل رہا ہے لیکن ادھر سے بیداری کا ثبوت نہیں مل رہا ہے. کہا یہ تب تک نہیں جائے گا میرا چاہنے والا جب تک میں نہ چلا جاؤں. اس کو یہیں پہ رہنے دو. بتاؤ اب تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو تالی بجا کے اشارہ کیا کہ وہ تخت لے کے آؤ جس میں ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ہیں, یعنی ہمارے خزانے میں سے جو بیش قیمتی سب سے قیمتی ہیرے جواہرات ہیں اس کو دشت میں لے کر آؤ. اب لایا گیا امام حسن علیہ السلام کی پاس لایا گیا. تو امام حسن نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہماری طرف سے کچھ ہدیہ ہے, کچھ گفٹ ہے, اس کو رکھ لیجئے, کچھ تحفہ ہے. امام حسن علیہ السلام نے کہا کیوں؟ کہا نہیں ہم دینا چاہتے ہیں. امام حسن نے کہا اگر نہ لینا چاہوں تو کہا آپ کی مرضی. اچھا امام حسن علیہ السلام نے ساسا کی طرف دیکھا, ساسا ہدیہ لے کر آئے تھے نا, ساسا کی طرف دیکھا. کہا ساسا تم میرے لیے ہدیہ لے کر آئے تھے. اور پھر اس کی طرف مخاطب ہوئے کہ تم نے دیا میں نے قبول کیا لیکن ہاتھ میں مولا نے نہیں لیا, تاکہ کل کے نامورخ نئے مورخوں کو یہ نہ لکھنا پڑ جائے کہ حسین نے حسن نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا. کہا تم نے دیا. کہا ساسا تم میرے لیے ہدیہ لے کر آئے تھے. کہا ہاں مولا. کہا آج حسن تم کو ہدیہ دے رہا ہے. کہا مولا کیا؟ کہا اس تشت کو اپنے ہاتھوں میں لے لو, تشت کو اپنے ہاتھوں میں لے لو. کہا نہیں مولا آپ نے بہت کچھ دن آگے دے دیا ہے. کہا نہیں میں دے رہا ہوں لے لو. اب ساسا ابن سبحان اس کی طرف اس ملازم کی طرف ہے جس کے ہاتھوں میں تشت ہے. ساسا ابن سبحان کھڑے اس کو دیکھ رہے ہیں. امام حسن کہہ رہے ہیں ساسا لے لو, لیکن ساسا نہیں لے رہے ہیں. امام حسن کہہ رہے ہیں ساسا لے لو, امام حسن کہہ رہے ہیں ساسا لے لو, لیکن ساسا نہیں لے رہے ہیں. ایک مرتبہ امام حسن نے کہا ساسا لے لو, لیتے کیوں نہیں ہو؟ ساسا نے کیا جواب دیا تھا بیداری سے سنیے گا. ساسا نے کہا مولا اس سے کہیے کہ تشت زمین پر رکھ دے, اس لیے کہ میں منکر علی کے ہاتھ سے ہدیہ نہیں لیتا. تلوار پڑے پر محمد والے محمد پر. رکھوایا پھر ساسا نے اٹھایا. اب سنیے یہاں سے آخری جملہ. کہا ساسا اور بھی کچھ چاہیے تھا؟ نہیں مولا بہت عطا کر دیا آپ نے. کہا نہیں جاؤ قلم اور کاغذ لے کر آؤ. اب آپ کا ذہن پہنچا کہ کسی معصوم نے بھی قلم اور کاغذ مانگا تھا. کہا ساسا جاؤ قلم اور کاغذ لے کر آؤ. ساسا گئے قلم اور کاغذ لے کر آئے. امام حسن علیہ السلام نے لکھ دیا ساسا جنت تمہارے لیے, جنت تمہارے بچوں کے لیے, جنت تمہاری بیٹی کے لیے. یعنی بھرے دربار میں امام حسن نے بتا دیا کہ جو معصوم کے کہنے پر قلم دوات لا کے دیتا ہے جنت اسی کو ملتی ہے. صلوات پر محمد والے محمد پر. دعوات لا کر دے جنت اسی کو ملتی ہے. اور اسی لیے رسول اللہ نے بھی مانگا تھا جاؤ قلم و دعوات لے کر آؤ, کچھ تمہارے لیے لکھ دیتا ہوں. لیکن یہی کہا گیا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. شاید بات مان لیتے تو آج بھی ان کا راستہ کچھ اور ہوتا. ڈر ڈر کی ٹھوکر نہ کھاتے, کبھی اس در پر کبھی اس در پر. اگر لکھ دیتے رسول اللہ ان کے لیے قلم و دعوات لے کے آ جاتے تو ان کا صرف ایک در ہوتا اور وہ در آل محمد ہوتا. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام مخاطب ہوئے, کہا تیرا کیا ارادہ ہے؟ مجھے پتا ہے, اب مجھے پتا تھا کہ تو مجھے ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے. یاد رکھ ہم آل محمد ہیں, تو جتنی بھی کوشش کر لے اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے دربار میں خود ذلیل و خوار ہو گیا. اور کسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کو اس کو ہٹانا تھا اپنے راستے سے. دیکھیے ہر زمانے میں لوگوں نے ہٹایا, کبھی رسول اللہ کو ہٹایا, کبھی امام علی کو بھی ہٹایا. اور امام علی کو جو ہٹایا ہے نا, پوچھا بھی گیا ضربت لگنے کے بعد, اللہ زندہ بھی تھے نا, 21 رمضان کو جس میں اقدس سے روح نکلی ہے 19 کو ضربت لگی ہے. مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کو کس دشمنی میں ضربت لگی ہے؟ کہا صرف عدالت علی کی دشمنی میں, یعنی علی کی عدالت اتنی مشہور تھی
علی کے یہاں جو فیصلے ہوتے تھے وہ عدالت علی کی بڑی مشہور کسی کے فیصلے ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کو بھی ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ کیسے لالچ دی گئی، کس طریقے سے سازش بنائی گئی؟ اس طریقے سے سازش بنائی گئی کہ جو ایمان کی بیوی تھی جس کا کردار بد تھا، اس کو تاریخ نے جودہ ابن اشعث یعنی اشعث کی بیٹی تھی، جودہ ابن اشعث کے نام سے یاد کیا ہے۔ معاویہ نے اس کو بلایا، کہا دیکھو اگر تم میرا یہ کام کر دیتی ہو تو جتنا تم کو دولت چاہیے میں دے دوں گی۔ اس نے کہا کہ صرف دولت سے کام نہیں چلے گا۔ تو وہاں پر معاویہ نے لالچ دی کہ اگر تم نے حسن ابن علی کو زہر دے دیا اور میرا ساتھ کیا، یاد رکھو کہ ان کی شہادت کے بعد، ان کے مرنے کے بعد اپنے بیٹے یزید سے تمہارا عقد کراؤں گا۔ اتنی بڑی لالچ، کہا تم میرے دربار میں آؤ گی تو شہزادی بن کر رہو گی۔ اب وہ بھی لالچ میں آ گئی کیونکہ کردار بد تھا نا۔ بہت سی بیویاں ایسی ہیں جن کا کردار اتنا بلند تھا کہ وہ ملکۃ العرب ہو گئی ہیں، جن کا کردار اتنا بد تھا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آج بھی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ 28 صفر مظفر جو انشاءاللہ آپ کے سامنے جو تاریخ آنے والی ہے ابھی، شب 28 آتی ہے اور اس پانی میں زہر ملا دیا جاتا ہے کہ جو رات میں امام حسن علیہ السلام پیتے تھے، اور جب اس پانی کو پیا ہے، وہ اس آگ کو پیا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام بڑے مضطرب ہو جاتے ہیں، بڑے بے چین ہو جاتے ہیں، اور وقت یہاں تک آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس اور خاندان بنی ہاشم کے جوان امام حسن کے قریب آ جاتے ہیں، کیونکہ امام حسن علیہ السلام بہت مضطرب تھے، زہر نے اپنا کام کر دیا تھا، لیکن جب جناب زینب کو پتا چلا ہے نا تو وہ دوڑتی ہوئی اپنے بھیا حسن کے پاس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے، دارو قطار رونے لگتی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام ہے وہاں پر دلاسا دیتے ہیں، صبر دیتے ہیں، امام کے غسل و کفن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جب جنازہ لے کر نکلتے ہیں تو ملعون اشقیاء تلوار نکال کے کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں، ہم روضہ رسول میں یعنی رسول اللہ کی قبر کے بازو میں حسن کو دفن نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ سننا تھا کہ خاندان بنی ہاشم کے جوان بھی تلوار نکال لیے، اور جب جناب عباس کو یہ پتا چلا ہے تو وہ تلوار نکال کے آگے بڑھے کہ کون ہے کہ جو میرے آقا حسن کے جنازے کو دفن نہیں ہونے دینا چاہتا۔ جیسے ہی امام حسین کو پتا چلا، کہا بھیا عباس رک جاؤ، صبر کرو، ابھی کربلا نہیں ہے۔ امام مسلم کربلا وہ تاریخ بھی آتی ہے جسے ہم روز عاشورہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ روز ہر شہید کی یہاں پہ شہادت پڑھی گئی ہے، کبھی جناب عباس، کبھی یون محمد، کبھی جناب علی اکبر۔ آج نماز رسول تر تنہا ہے کربلا کے میدان میں، جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مومن کو مددگار نہیں ہے، بڑے خیمہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بہن زینب، حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ الغرض بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد جناب زینب کے ساتھ عابد بیمار کے خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا سجاد آگے بولو، امام وقت آیا ہے، تمہارا بابا جان آیا ہے تم سے رخصت ہونے کے لیے۔ جب جناب سید سجاد نے بابا کو دیکھا تو ایک ہی سوال کیا، اے بابا اکبر کہاں ہے، قاسم کہاں ہے، چچا عباس کہاں ہے؟ امام حسین نے کہا اے بیٹا سجاد، بس اتنا سمجھ لو مردوں میں تمہارے اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں رہا۔ اجرکم اللہ۔ بیٹے سے رخصت ہونے کے بعد مولا آتے ہیں، داد شجاعت دیتے ہیں اور جنگ کرتے جاتے ہیں، اور ہر حملے پہ یہ کہتے ہیں ہائے تم نے میرے قاسم کو شہید کیا، ہائے تم نے میرے اول محمد کو شہید کیا، ہائے تم نے میرے اکبر کو شہید کیا، ہائے تم نے میرے عباس کو شہید کیا۔ اور ایسی جنگ لڑتے ہیں کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ فوج اشقیاء کوفے کی زمین تک آ جاتی ہے بھاگ کے، لیکن جناب امام حسین علیہ السلام جنگ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ جب ترائی کے پاس آتے ہیں نا تو اپنے اسپے بابا پہ تھوڑا سا بلند ہوتے ہیں، اور بلند ہونے کے بعد ترائی کا رخ کر کے کہتے ہیں اے بھیا عباس، ارے کیا نہ آؤ گے، اپنے آقا کی جنگ نہ دیکھو گے؟
اجرکم اللہ. ہاتھی پہ گئے بھی آئی ہے حسین، طاقت کے جوہر دکھا چکے، ذرا صبر کے جوہر دکھاؤ. امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹ آئی. ارے کوئی تیر سے نواز رسول پر وار کرتا تھا، کوئی زہرا کے لال پر تلواروں سے وار کرتا تھا، کوئی علی کے بیٹے پر نیزوں سے وار کرتا تھا. ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھریں بھر کے مولا پر وار کرتا تھا. ایک وقت یہ بھی آیا کہ میرا مولا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، زمین کربلا پر تشریف لایا. عجب نہیں کہ زیارت نائیہ میں امام زمانہ آواز دیتے ہیں، سلام ہو میرا اس جد ہم جد پر. ارے جس کا اللہ شاہ نہ زیر پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا. آج ادارانی امام نظرین پر بولا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی ہو جاتی ہے. شمر ملعون مولا کے سر و تن میں جدائی بھی کر دیتا ہے. مجھے وہ مصائب پڑھنا ہے کہ جو یہاں کی تاریخ رہی ہے، جو آخری دن وہ مصائب پڑھے جاتے ہیں. وہ مصائب سنیے. خیمے لوٹ لیے گئے، بیبیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی بعد شہادت امام حسین. جناب سکینہ کے رخسار پر تماچے بھی لگے، گوشوارے چھین لیے گئے. بیبیاں خیمے کی جلی ہوئی راکھ پر بیٹھی ہوئی ہے. ایک مرتبہ جناب فضہ نے کہا شہزادی غضب ہو گیا. جناب زینب نے کہا اے فضہ اب کیا غضب ہو گیا کہ میرے بھیا کو شہید کر دیا، سروں سے چادریں چھین لی، خیمے میں آگ لگا دی، سکینہ کو تماچے پڑے. کہا اب اس سے زیادہ کیا غضب ہوا؟ کہا شہزادی ارے اشکیا میں یہ صدا دی گئی ہے کہ لاشوں کی پامالی کی جائے. یہ صحیح یہ سننا تھا کہ جناب زینب در خیمہ پر آئی. اب میں رک کر یہاں پہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ مقتل ابی مخنف کتاب کا نام ہے، نال سے پامالی ہوئی ہے نا، انشاءاللہ بہت روئیں گے. نال 3 قسم کی ہوتی ہے جو گھوڑے کے پیر میں لگائی جاتی ہے. پہلی نال وہ ہوتی ہے کہ جو گھوڑے کے پیر میں لگائی جاتی ہے، جو عام طریقے سے گھوڑا چلتا ہے سڑک پر، روڈ پر، راستے پر. دوسری نال وہ ہوتی ہے کہ جو گھوڑے کے پیر میں لگائی جاتی ہے تاکہ گھوڑا بلندی پر چڑھ سکے، گھوڑے کو کوئی دقت نہ ہو، گھوڑا گرے نہ، اس کے پیر مضبوطی سے پہاڑ پہ ٹکے رہے. تیسری نال معلوم کون سی ہوتی ہے؟ وہ نال ہوتی ہے جس سے برف کی سلیاں کاٹی جاتی ہے. ہاں غضب ہو گیا جو میرے مولا کی لاش کو پامال کیا گیا، وہ تیسری نال سے پامال کیا گیا. جناب زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی، آواز دی اے نالا جان دیکھیے آپ کی امت نے آپ کے نواسے پر کیا ظلم کیا ہے. اے نالا جان کاش کہ آپ یہاں ہوتے تو یہ ظلم دیکھتے کہ زینب کس طریقے سے صبر کر رہی ہے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضم بقضائه وتسلیما لأمره الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ الحمد کی سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم رئیس احمد، زہر الحسن، وزیر جانی، حسن علی، مولوی تقی رضا، منظور احمد، سید سراج، مولانا مشتبہ خان، یوسف جانی، میاں جانی، نذیر اکبر علی، حسن علی، اختر امیر رضوی، مرحومہ نازک جہاں، حسن علی، شبنم، رئیس احمد، چندہ بیگم میاں جانی، نفیس بانو، کنیز فاطمہ میاں جانی، روشن جہاں، روشن آرا مریم، سعیدہ بانو شیخ، مرحوم مولانا اصغر حسین، مرحوم جاوید صادق، مرحوم جاوید جانی پنکی، مرحومہ زرینہ بانو، مرحوم سید لبن، مرحوم سید معشوق علی، مرحومہ تبسم جہاں، مرحومہ قمر جہاں، مرحوم سید انور بنت سراج، مرحومہ سکینہ بی، سیدہ طاہرہ بیگم بنت لندن، مرحوم حسن علی. مرحومین کی روح کو پڑھ کے احسان کر دیجیے. السلام علیکم ائمۃ الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام. آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه
اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.